کہ صلح حدیبیہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے باہر اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا اور بادشاہوں کو خطوط روانہ فرمائے کہ اسلام لے آؤ اور امن میں آ جاؤ، اسلام قبول نہیں کرو گے تو جنگ ہوگی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس وقت کی جو سپر پاور تھی وہ روم اور ایران تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دعوتی خط یعنی اسلام کی تبلیغ کا خط دے کے شرحبیل غسانی کی طرف بھیجا، جو شاہ روم کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا۔ تو جب صحابی رسول وہاں پہ پہنچے اور خط دیا گیا تو شرحبیل نے طاقت کے گھمنڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو یعنی صحابی کو شہید کروا دیا۔ اس وقت سفیر کا قتل کروانا اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے اپنے صحابی کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر تیار فرمایا جس کی تعداد 3000 تک تفاسیر میں لکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور پھر فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر تیار اس لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، اور پھر فرمایا اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے مشورے سے کسی بندے کو بھی امیر بنا سکتے ہیں۔ شرحبیل کو جو مسلمانوں کے لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے 2 لاکھ کا لشکر مقابلے کے لیے تیار کیا۔ امت مسلمہ کے جانثاروں کی تعداد 3000 ہے اور مقابلہ 2 لاکھ سے ہے۔ جب مسلمانوں کو روم کے اتنے بڑے لشکر کی خبر ملی تو مشورہ ہونے لگا کیا کیا جائے۔ ظاہر ہے کوئی چھوٹی موٹی فوج سے مقابلہ تو نہیں ہے، سپر پاور ہے، 3 لاکھ کی فوج ہے، 2 لاکھ کی۔ اس وقت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی، خطبہ دیا جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو تم کس بات سے گھبرا رہے ہو، تم کس چیز کے ارادے سے نکلے ہو؟ ہمارا مقصد صرف شہادت ہے، ہمارا مقصد دنیا کے اندر اللہ کے دین کو اور کلمے کو غالب کرنا ہے۔ مسلمان کبھی بھی قوت اور فوج کی کثرت پر نظر رکھ کے نہیں لڑتا، بلکہ ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی۔ آگے بڑھو، آگے بڑھو، 2 چیزوں میں سے ایک ضرور ملے گی، یا تو شہادت ہے یا امت مسلمہ کو ہم غالب کر کے رہیں گے، اللہ کا اسلام دنیا کے اندر پھیلا کے رہیں گے۔ یہ تقریر سنی، مسلمانوں کے جذبے بڑے اور گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ادھر جنگ چھڑی، ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ جل جلالہ نے کافی لمبا سفر تھا، یہ سینکڑوں کلومیٹر کی جنگ کا پس منظر اللہ نے حضور کے سامنے کھول دیا۔ صحابہ مسجد نبوی میں، حضور مسجد نبوی میں، جنگ لڑی جا رہی ہے موتا کے مقام پہ، اللہ نے یہ منظر سامنے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی بچھاڑ شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زید نے جھنڈا پکڑا اور زید شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا جھنڈا جعفر نے اٹھایا اور جعفر کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا اور انہوں نے اشعار پڑھے، اے دل، اپنے دل سے مخاطب ہے، 2 لاکھ کا لشکر ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، 3000 اور 2 لاکھ کا مقابلہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے اشعار پڑھے۔ عرب کا مزاج تھا جب پھنس جاتے، تکلیف میں ہوتے تو شاعری پڑھا کرتے تھے۔ تو فرماتے اے دل تو کیوں گھبراتا ہے، اللہ کی قسم تجھے اترنا ہوگا اس میدان میں، خوشی کے ساتھ بھی اور ناگواری کے ساتھ بھی۔ تجھے سکون کی زندگی بسر کرتے ایک زمانہ بیت گیا، سوچ تو صحیح تیری حیثیت ایک منی کا قطرہ ہے، ایک گندا قطرہ ہے۔ کافر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے چڑھ دوڑے ہیں، اگر تو قتل نہ ہوا تو ویسے بھی ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے، بستر مرگ پہ مر جائے، گھر میں مر جائے، جان تو جانی ہے، کیوں نہ یہ جان، یہ خون کے قطرے اللہ کے نام پہ بہا دیے جائیں۔ اس کے بعد صفوں میں گھسے اور شہید ہو گئے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں، حضور بھی رو رہے ہیں، حضور کے صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مسلمانوں نے باہمی مشورہ کر کے ایک ایسے آدمی کو چنا جو اللہ کی تلوار ہے، اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ خالد بن ولید نے اپنے جنگی مہارت کی وجہ سے مسلمانوں کے لشکروں کو جو روم کی 2 لاکھ کی فوج سے بچا کر وہ مدینہ شریف واپس لے آئے۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ 3000 کے لوگوں کو بچا لینا، ہر طرف مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا کہ سپر پاور روم 3000 کے لشکر کو ہرا نہ سکی، پسپا نہ کر سکی۔ یہ جنگ موتا کے مختصر احوال تھے جو غزوہ تبوک کا سبب بنی۔